بعض حکمران تاریخ میں ایسے ملتے ہیں جن کی ذات میں اس قدر صلاحیتیں اور خوبیاں ایک ساتھ ہوں کہ ایک طرف فتوحات اور نظام حکومت میں مذہبات، عدل و انصاف، مذہبی رواداری اپنی انتہا پر ہو، اور دوسری طرف روحانیت، زہد اور تقوی اور بصیرت بھی اپنے پورے کمال پر نظر آئے۔ تاریخ میں اس حوالے سے سیدنا فاروق اعظم کا کوئی نظر ثانی نہیں۔ عدل و انصاف کی بات ہو تو اپنے عملی کردار کی وجہ سے منفرد اور ممتاز نظر آتے ہیں۔ اپنے برائے کمزور اور طاقتور میں فرق نہیں کرتے، یہاں تک کہ اپنے متین کردہ گورنر اور اپنے بیٹے کے لیے انصاف کا مظاہرہ اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کسی عام آدمی پر عدل و انصاف کا اطلاع کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا پیکر اور عدل و انصاف ہونا آپ کو بڑے بڑے حکمرانوں سے ممتاز اور مبین کرتا ہے۔ یہی وہ صفات ہیں جو فتوحات کا ذریعہ بنے۔ آج ہم آپ رضی اللہ کی ایسی صفات عدل کے متعلق کئی باتیں کریں گے کہ کس طرح آپ کا عدل و انصاف دنیا بھر میں مشہور تھا۔ اسی عدل و انصاف کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل سے زیادہ علاقے پر آپ رضی اللہ کی خلافت اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ موجود رہی۔ رایا نے آپ کے تمام اقامات کو دل و جان سے تقسیم کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 7 ایمان فروز واقعات کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے دل کو اجاگر کرنے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ حضرت عمر بن خطاب خلافت راشدہ کے دوسرے خلیفہ ہیں۔ وہ شخصیت ہیں جنہیں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاروق کا لقب دیا۔ فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ یہ فرق صرف نظریاتی نہ تھا بلکہ عملی، زمینی اور آئینی تھا۔ اور یہ مشہور و معروف ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے ذریعے مانگا تھا، ویسے ہی جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا میں مانگا تھا۔ تو چلیے باقاعدہ ان ایمان فروز واقعات کا آغاز کرتے ہیں۔ ان میں سب سے مشہور اور ایمان فروز واقعہ مصری لڑکے اور گورنر کے بیٹے کا ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دوران جب عمر بن العاص مصر کے گورنر تھے تو گورنر کے ایک بیٹے نے ایک قبطی یعنی مصری لڑکے سے گھڑ دوڑ میں شرط لگائی۔ قبطی لڑکا جیت گیا تو گورنر کے بیٹے نے اس کی پٹائی کر دی اور کہا تو بڑے لوگوں کے بیٹے سے کیسے جیت سکتا ہے۔ اسے یقین تھا کہ وہ غریب قبطی لڑکا اس سے بدلہ نہیں لے سکتا۔ قبطی لڑکے کا والد اپنے مظلوم بیٹے کو لے کر مدینہ منورہ پہنچا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں یہ تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت عمر نے عمر بن العاص کے بیٹے سمیت مدینہ حاضر ہونے کا حکم دیا۔ پھر جب سب لوگ حاضر ہو گئے تو امیر المومنین نے قبطی لڑکے کو کوڑے پکڑایا اور اسے حکم دیا کہ وہ عمر بن العاص کے بیٹے سے اپنی جان کا بدلہ لے، تو اس نے اسے خوب مارا، یہاں تک کہ حضرت عمر نے دیکھا کہ اس نے اپنا حق پا لیا ہے اور اپنے دل کی بڑاس نکال لی ہے، تو فرمایا اگر تو عمر بن العاص کی پٹائی بھی کرتا تو میں تجھے منع نہ کرتا، کیونکہ اس لڑکے نے اپنے باپ کی طاقت کے گھمنڈ میں تجھے مارا ہے۔ پھر امیر المومنین حضرت عمر بن العاص کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا تم نے کب سے لوگوں کو اپنا غلام سمجھا ہے، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد جنا ہے۔ ایک دن حضرت عمر کو معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا عبد الرحمن نے شراب پی ہے۔ یہ جرم اسلامی قانون کے مطابق سزا کا متقاضی تھا۔ حضرت عمر نے حکم دیا کہ اسے کوڑے لگائے جائیں۔ سزا کے دوران آپ کا بیٹا بے ہوش ہو گیا اور وفات پا گیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف یہی الفاظ تھے، اگر عمر کے بیٹے کو بخش دوں تو قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤں گا۔ آپ جب بیت المال سے کپڑا باندھتے تو خود بھی ایک قمیص لیتے۔ ایک دن ایک صحابی نے سوال کر دیا، اے امیر المومنین، سب کو ایک ایک چادر ملی، آپ کی قمیص تو لمبی ہے۔ حضرت عمر نے جواب دیا، بلکہ اپنے بیٹے کو بلایا اور اس نے مجھے بتایا میں نے اپنا حصہ والد کو دے دیا تاکہ ان کا کرتا مکمل بن سکے۔ ایک خاقہ خود کو جوابدہ سمجھے، یہی حقیقی قیادت ہے۔ حضرت عمر ایک دن خطاب دے رہے تھے کہ آپ نے کہا عورتوں کے مہر کم ہونے چاہیے، لوگ زیادتی کرنے لگے ہیں۔ ایک بڑی عورت کھڑی ہو گئی اور کہا عمر تم کون ہوتے ہو جو حد مقرر کرنے والے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے اگر تم نے خزانہ بھی مہر میں دیا تو وہ واپس نہ لو۔ حضرت عمر نے فوراً تسلیم کیا اور کہا عورت نے عمر کو غلط ثابت کر دیا، حقیقی عدل وہی ہے جو حق کے سامنے جھک جائے، وہ بات ایک عورت کی کیوں نہ ہو۔ حضرت عمر نے ایک دن اپنے بیٹے کے اونٹ کو چراگاہ میں چرتے دیکھا۔
یہ اونٹ کیوں اتنا موٹا ہو گیا ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان اسے بیت المال کے چراگاہ میں چرنے دیا، وہی سب چر رہی ہیں۔ حضرت عمر نے غصے سے فرمایا، سب اونٹوں کو اتنا گھاس کہاں ملتی ہے؟ تیرے اونٹ کو لوگ عمر کے بیٹے کا اونٹ سمجھ کر زیادہ گھاس دے دیتے ہوں گے۔ فوراً حکم دیا کہ اونٹ بیت المال میں جمع کر دیا جائے۔ حضرت عمر رات کو گلیوں میں گشت کرتے تاکہ رایا کی حالت جان سکے۔ ایک رات ایک عورت کو سنا جو بچوں کو خالی ہنڈیا پر بہلا رہی تھی کیونکہ گھر میں کچھ نہ تھا۔ حضرت عمر بیت المال سے آٹا، گوشت، گھی خود اٹھا لائے، ساتھ ہی کہا، اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے ان بچوں کا سوال کرے تو میں کیا جواب دوں گا؟ آپ کی پوری خلافت قرآن کے اصولوں پر قائم تھی۔ ہر فیصلہ قرآن و سنت کے مطابق ہوتا، ہر ریا پر برابر ہوتا۔ اللہ عدل کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عمر نے اس آیت کو اپنی عملی زندگی کا مشرہ بنایا۔ ایک یہودی عالم نے کہا، جب تک تمہارے درمیان عمر جیسا حق ہے، تم پر آسمان سے برکتیں نازل ہوتی رہیں گی۔ یہود، نصارہ، یہاں تک کہ فارسی اور رومی بھی حضرت عمر کے عدل سے متاثر ہوتے تھے۔ عمر کا عدل روم اور فارس کے بڑے شہنشاہوں پر باری تھا۔ عمر وہ واحد حکمران ہے جس کے عدل کی مثال میں مغربی دنیا آج بھی حیران ہے۔ آج انصاف عدالتوں کے دروازے میں قید ہے، طاقتور چھوٹا کمزور ہوتا ہے۔ جو بیت المال سے اپنے لیے بھی حساب لے، جو اپنے بیٹے پر بھی عدل نافذ کرے، جو رات کو رایا کی خبر لے، جو عورت کی بات پر اپنی بات واپس کرے۔ حضرت عمر دنیا سے چلے گئے لیکن ان کا عدل، ان کا کردار، ان کی روش آج بھی زندہ ہے، اگر ہم اسے زندہ رکھنا چاہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے حکمران حضرت عمر جیسے بنے تو ان کا پیغام عام کریں، اس ویڈیو کو شیئر کریں، تبصرہ کریں اور دل سے یہ بات دعا کریں اور دل سے یہ دعا کریں، یا اللہ ہمیں عمر جیسا انصاف عطا فرما اور ہمیں عدل کرنے والوں میں شامل فرما۔